السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر محدثین اپنی کتابوں میں حضرت سیدنا شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی تعویذا اتعوذ بہ، یا رسول اللہ مجھے کوئی تعویذ سکھائیے، برائیوں سے، مشکلات سے، آفتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی تعویذ کی تعلیم فرمائیے جس کو اپنے ورد میں رکھ کر میں برائیوں سے محفوظ رہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور فرمایا کہ اے شکل بولو، قل اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیئی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بولو اے شکل، اللہم اے اللہ، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، تو مجھے محفوظ رکھ۔ کس سے؟ من شر سمعی، میرے کانوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ تو بے شک کانوں کا ملنا، اس میں سماعت، شنوائی کا، قوت شنوائی کا ملنا بڑی نعمت ہے۔ اس کا شر بھی ہے، وہ کیا ہے؟ غیبت سننا۔ کان جو ہے غیبت سننے میں شوق کرتے ہیں، کسی بھائی کی برائی اس کے غیاب میں کرنا، ایسی بات جو اس کے سامنے کریں گے تو وہ خوش نہیں ہوگا، وہ بات کرنا، یہ کیا ہے؟ غیبت۔ بعض لوگ بولتے ہیں جو ہے وہ بولتے ہیں ہم۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ جو آدمی میں بات بری بات ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ حضور فرماتے یہی غیبت ہے، جو نہیں ہے وہ بولنا وہ تو بہتان ہے۔ تو آدمی میں جو بات ہے اور وہ ایسی بات ہے کہ اس سے سامنے آپ بولیں ناراض ہوگا، یہ ہے غیبت، اور اس میں ہے ہی نہیں وہ بات بولنا ہے، تو غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے۔ اور یہ ایک سائیڈ ہے تو غیبت دو طرف بھی ہو جائے تو اسے بولتے چغلی۔ فرض کے طور پر لڑائی ہے دونوں نے، یہ ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اب بیچ میں ایک آدمی کیا کرتا، اب دونوں کے پاس دونوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ادھر بھی جاتا ادھر بھی جاتا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات دونوں طرف، تو غیبت ہی ہو رہی ہے۔ ان کی غیاب میں ان کے خلاف کہا جا رہا ہے، ان کے غیاب میں ان سے خلاف کہا جا رہا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ غیبت بھی ہے، چغلی، اسے بولتے چغلی، دونوں طرف ہو جائے تو اسے بولتے چغلی۔ سرکار فرماتے ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت قطات، خطات کہتے ہیں عربی میں، اس میں نمام کہتے ہیں اسے۔ اور یاد رکھنا ایک بات، علماء کرام فرماتے ہیں کوئی آپ کے پاس آ کر کسی کی چغلی کرتا ہے، سمجھ لینا آپ کے بارے میں ضرور اس کے پاس جا کر بولے گا۔ بہت سے بھولے لوگ سمجھتے کہ بھائی ہمارے پاس آ کر بول رہا ہے، انہیں نہیں، وہاں بھی رہتا ہے یہاں بھی رہتا ہے، سمجھ لینا وہ دو منہ والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ دو منہ والے جو ہوں گے، قیامت کے دن اس کے علامت کیا ہوگی؟ دو آگ کی زبانیں رہیں گی، اسے سارے حشر کے میدان میں دو زبانیں آگ کی رہیں گی، لوگ سمجھ لیں گے بھائی یہ دو منہ والا۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں میرے کانوں کے شر سے بچنے کے لیے۔ ہمارے کان غیبت سننے میں مشغول رہتے ہیں، تو ہماری سماعت کا شر ہے یہ، گانے سننے میں مصروف رہتے ہیں، چغلیاں سننے میں رہتے ہیں، ہمارے کان گالیاں سننے میں رہتے ہیں، اور بعض جو ہے تجسس کرتے ہیں، بازو گھر والے کیا بات کرتے ہیں، فین آف کر کے، ایسا سننا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ صحیح البخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استمع الی حدیث قوم وهم له کارہون صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ۔ جو کوئی بندہ کسی کی بات سنتا ہے اور اس کا سننا ان کو پسند نہیں ہے، اب میری بات آپ سن رہے ہیں، آپ کا سننا مجھے پسند ہے، آپ کا نہ سننا مجھے پسند نہیں ہے، آپ کا سننا مجھے پسند ہے، ایسا نہیں، کسی کی بات سن رہے ہیں اور ان کا سننا ان کو پسند نہیں ہے، پھر بھی سن رہے ہیں۔ من استمع، لفظ دیکھیے میرے سرکار کا، کسی کی بات آپ سن رہے ہیں، آپ کا سننا پسند نہیں ہے، ایک سننا ہے، ایک ہے سماع، سننا، بازو گھر والے بات کر رہے ہیں آپ کو سنائی دے رہا ہے، یہ ہے سماع، ایک ہے استماع، استماع کے معنی کان دھر کے سننا، ایک ہے سننا، بازو گھر کی آوازیں آ رہی ہیں سن رہے ہیں نا ہم،
یہ ہے استماع، کان دھرنا۔ ایسے ہی آوازیں آ رہی ہیں، آپ کے گھر میں توجہ نہیں ہے تو الگ بات ہے، نہیں پوری توجہ کے ساتھ آپ کسی کی بات کو سن رہے ہیں اور اس شخص کو آپ کا یہ سننا پسند نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا سننے والے کے دونوں کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، تو معلوم ہو یہ گناہ ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں میرے کانوں کے شر سے بچنے کے لیے، ومن شر بصری، اور میری آنکھوں کے شر سے بچنے کے لیے۔ آنکھوں کا شر کیا ہے؟ بد نظری کرنا، کسی غیر عورت کو معاذ اللہ بری نیت سے دیکھنا، یہ آنکھوں کا شر ہے۔ اسی طرح بے حیائی کے منظر کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا شر ہے۔ سنیما دیکھنا، یہ آنکھوں کا شر ہے۔ اسی طرح مرغے لڑا رہا ہے کوئی، مرغے لڑانا جائز ہے ناجائز ہے؟ اسلام میں ناجائز ہے۔ کوئی لڑا رہا ہے، کوئی کھڑ کے دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھنا ناجائز ہے، آنکھوں کا شر ہے۔ کوئی بکرے لڑا رہا ہے، کوئی اور کیا ہے، بھینسوں کو لڑا رہا ہے تو لڑانا ناجائز ہے، وہ دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ جس کام کا کرنا حرام ہے اس کام کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح آگ میں ناچ رہے ہیں لوگ، آگ میں اتر کر ناچ رہے ہیں، الاؤ میں کود رہے ہیں، آگ میں چل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح گھر کے دروازے کے روزن میں سے یوں جھانک رہا ہے کوئی، ناجائز ہے، حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نے من نظر من سیر باب فقد دمر، جس کسی نے دروازے کے روزن سے جھانکا وہ گویا اندر داخل ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں گھر میں آنے سے پہلے اجازت لینے کا جو حکم ہے وہ آنکھوں کی وجہ سے ہی ہے۔ روایات میں آیا سرکار فرماتے جس کسی نے گھر میں جھانک کے دیکھا وہ گھر میں داخل ہو گیا، تو جہاں تک آپ کی نظر گئی گویا کہ آپ وہاں تک چلے گئے۔ ہاں دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ کی نظر پڑ گئی الگ بات ہے، مگر اس واسطے وہ دیکھنا معاذ اللہ بری بات ہے، نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارا گھر کسی کے گھر سے اونچا ہے، چھت پر چڑھ کر معاذ اللہ وہاں ہرگز نظر نہیں کرنا چاہیے، شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں ہے، اس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کی توہین ہوتی ہے، اس کے دکھ ہوتا ہے، اس کی بے عزتی ہوتی ہے، اس پر ظلم ہوتا ہے۔ تو یہ سب آنکھوں کا شر ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں میری زبان کے شر سے بچنے کے لیے، یعنی بری بات کرنا، کفریہ بات کرنا، شرکیہ بات کرنا، گالی گلوچ کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان تراشنا، الزام دھر دینا، کسی کی مسخری کرنا۔ زبان سے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ حدیث شریف میں آیا انسان کے اکثر خطائیں زبان سے ہوتی ہیں، اکثر خطایا ابن آدم من لسانہ، حضور فرماتے ہیں انسان کے اکثر گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی، اور میرے دل کے شر سے بھی تو مجھے محفوظ رکھ۔ دل کا شر ہے یعنی معاذ اللہ دل میں کفر آ جائے، دل کا شر ہے، دل برباد ہو جائے گا۔ دل میں شرک آ جائے، معاذ اللہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ دل میں ارتداد آ گیا، ستیہ ناس ہو گیا، معاذ اللہ، خدا بچائے ہمیں۔ دل میں اسی طرح حسد، بغض، عناد، کبر، ناجائز شہوت، ناجائز حرص، اسی طرح ناجائز محبت، یہ سب جو ہے دل کی بربادی ہے، دل کی برائی ہے۔ ومن شر قلبی، اے اللہ تو مجھے میرے قلب کے شر سے محفوظ رکھ۔ ومن شر منی، اور میرے منی یعنی میرے شہوت کے شر سے محفوظ رکھ، یعنی آدمی کی شرمگاہ کے شر سے اللہ تعالیٰ آدمی کو محفوظ رکھے۔ یعنی کبھی زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی، کبھی کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اے اللہ مجھے میرے نطفے کے شر سے بھی محفوظ رکھ، کہ کبھی اس کا غلبہ ہو جاتا ہے، آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کتنے لوگ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، خاندان ذلیل ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شکل بن حمید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی۔ دعا سکھانے کو کہہ رہے ہیں، حضور اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لیتے ہیں، اس سے معلوم ہوا دعا بھی چاہیے، مصطفیٰ کے دست مبارک کی برکت بھی چاہیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ہاتھ لے کر دعا کرتے ہیں، تو یہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ اگر یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو ہمارے کانوں کے شر سے، ہماری آنکھوں کے شر سے، ہماری زبان کے شر سے، ہمارے دل کے شر سے، ہماری شرمگاہ کے شر سے ہم محفوظ رہیں گے، تو گویا کہ ہم ولی اللہ ہو جائیں گے، ہم محفوظ رہیں گے گناہوں سے۔ تو جب گناہوں سے محفوظ رہیں گے، اللہ کے پیارے ہو جائیں گے، اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، تو دنیا بھی ہماری آباد رہے گی، آخرت بھی آباد رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر دعا پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعضاء کے ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھے، دونوں جہاں میں اللہ تعالی اس کے حبیب کے صدقے میں، اس کے فضل عظیم میں ہمیں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔